السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں افسانہ پرامس کے بارے میں۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اس افسانہ کا مختصر طور پہ تلخیص یا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس افسانہ کا عنوان پرامس ہے۔ پرامس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ یا عہد لینا۔ اس افسانہ میں ایک ضعیف ماں کی بے چارگی کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک لاچار ماں کے حالات پیش کیے گئے ہیں۔ اس افسانہ کے اندر امو نام کی ایک متمول یا مالدار خاندان کی خاتون کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور امو ہی اس کہانی کی مرکزی کردار ہے۔ مرکزی کردار یعنی مین ایکٹر یا مین ہیرو یا ہیروئن۔ امو کے شوہر وکیل ہوتے ہیں اور ان کی وکالت بھی برائے نام چلتی ہے، لیکن یہ جاگیردار ہوتے ہیں۔ اپنی زمین جائیداد بیچ کر ان کے 4 بیٹے ہوتے ہیں۔ 3 بڑے بیٹے پڑھنے میں دلچسپی لیتے ہیں تو انہیں یہ ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیتی ہے، اور وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد امریکہ میں جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیٹوں کے نام جمشید، خورشید، رشید اور حمید۔ لیکن چھوٹا بیٹا حمید، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، تو وہ سیاسی پارٹی جوائن کر لیتا ہے، یعنی سیاسی پارٹی میں شامل ہو کر انتخاب لڑتا ہے اور مرکزی وزیر یعنی کیندریہ منتری بن جاتا ہے۔ ماں اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر دیتی ہے، لیکن یہی اولاد اپنی کامیابی کے بعد اپنی ماں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ افسانہ بڑا ہی دردناک اور دکھ بھرا افسانہ ہے کہ ایک ماں اپنے بال بچوں کے لیے کس قدر محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی کے لیے کس طرح کوشاں رہتی ہے، لیکن وہی بچے جب کامیاب ہو جاتے ہیں، جب کامیابی کی منزل پا لیتے ہیں، تو اپنے انہی ماں باپ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے وہ ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں۔ اور اس بات کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود اس مقام پر پہنچتے ہیں، جب وہ خود باپ یا ماں کے مقام پر پہنچتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو بچوں، یہ ہمارے لیے بھی عبرت اور نصیحت کی بات ہے، چونکہ جو بھی کہانی یا جو بھی افسانہ یا جو بھی چیز آپ کے نصاب میں شامل کیا جاتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اصلاح، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر سدھار کر لیں۔ تو اس کہانی میں امو بستر مرگ پہ ہوتی ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتی ہے، اور ان کے پاس ان کے کوئی بیٹے نہیں ہوتے۔ فون سے بات ہوا کرتی ہے، اب بیٹوں سے وہ وعدہ لیتی ہے کہ وہ اس کے جنازے کو کندھے دے گا۔ اب بیٹے وعدہ بھی کرتے ہیں۔ 2 سال تک وہ مسلسل بستر مرگ پہ رہتی ہے، بیمار رہتی ہے۔ جب اس کی بیماری بڑھنے لگتی ہے اور یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت آنے والا ہے، تو بیٹوں کو فون کیا جاتا ہے، اور بیٹے امریکہ سے آتے بھی ہیں، لیکن ان کی چھٹی چونکہ محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی ماں کو بستر مرگ پر چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا بیٹا ہندوستان میں رہنے کے باوجود بھی اپنی ماں کے جنازے کو
کندھا نہیں دے پاتا ہے، اور امو اپنے بیٹوں کو جاتا دیکھ کر بہت دکھی ہوتی ہے۔ تو اس افسانہ کے اندر ایک لاچار ماں کی کہانی کو پیش کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا یا عنوان دیکھا، کیا ہے؟ پرامس، اور اس کی افسانہ نگار کون ہے؟ جیلانی بانو، اور معروضی سوالات و جوابات ہیں، یعنی آبجیکٹیو کوسچن آنسر ہیں۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے جیلانی بانو کی پیدائش 14 جولائی 1936 عیسوی کو ہوئی۔ اگلا سوال ہے جیلانی بانو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے بدایوں۔ بدایوں میں جیلانی بانو کی پیدائش ہوئی۔ یہ یو پی کا ایک شہر ہے، یعنی اتر پردیش کا ایک شہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ بدایوں۔ اگلا سوال ہے جیلانی بانو کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام علامہ حیرت بدایونی۔ کیا نام تھا؟ علامہ حیرت بدایونی جیلانی بانو کے والد کا نام تھا۔ اگلا سوال ہے کل ہند قومی حالی ایوارڈ سے کسے نوازا گیا؟ تو اس کا جواب ہے جیلانی بانو۔ یہ ایوارڈ جیلانی بانو کو ملا تھا، یعنی نوازا گیا تھا، انہیں دیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے جیلانی بانو کے 2 افسانوی مجموعہ کا نام لکھیے، یعنی ایسی کتاب 2 کتابوں کا نام لکھیے جس میں ان کے افسانے جمع کیے گئے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے رات کے مسافر ایک کتاب کا نام ہے، دوسرے کا روز کا قصہ۔ اگلا سوال ہے جیلانی بانو کی شادی کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1959 عیسوی میں۔ 1959 عیسوی میں جیلانی بانو کی شادی ہوئی۔ اگلا سوال ہے افسانہ پرامس کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو مرکزی کردار کون ہے؟ مین ایکٹر۔ اس کا جواب کیا ہے؟ امو۔ امو اس کا مرکزی کردار ہے۔ اگلا سوال افسانہ پرامس کے 2 کرداروں کے نام بتائیے، یعنی 2 کردار خواجہ بی اور حمید۔ اس میں بہت سارے کردار، جس میں سے 2 کردار کے نام کیا ہیں؟ خواجہ بی اور حمید۔ اگلا سوال ہے خواجہ بی کون تھی؟ جو اس کے اندر کردار ہے، تو خواجہ بی کون تھی؟ خادمہ، یعنی امو کی خادمہ تھی، خدمت کرنے والی، خدمت گزار تھی ان کی۔ اگلا سوال ہے کینسر کا مرض کس کے سارے بدن میں پھیل گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے امو، یعنی امو کے بدن میں کینسر کا مرض پھیل گیا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں امو نے اپنے بیٹوں سے کیا پرامس کیا تھا؟ کیا پرامس، کیا وعدہ لیا تھا یا کیا عہد لیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے جنازے کو کندھا دینے کے لیے، یعنی جنازے کو کندھا دینے کا پرامس لیا تھا یا وعدہ لیا تھا۔ اگلا سوال ہے گرینڈ مم نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا پرامس کیوں نہیں کیا؟ یہ بات کس نے کہی؟ تو یہ بات کس نے کہی؟ اس کا جواب ہے بیبی۔ اگلا سوال ہے امو یاسین شریف پڑھیے، اللہ کو یاد کیجیے، یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات کس نے کہی؟ تو اس کا جواب ہے بڑی بہو۔ بڑی بہو نے کہی کہ امو یاسین شریف پڑھیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ اگلا سوال ہے امو کیوں دکھی تھی؟ تو کیوں دکھی تھی؟ بیٹوں کو جاتے دیکھ کر، بیٹے اسے آخری وقت میں چھوڑ کر جا رہے تھے، اس لیے ماں کیا تھی؟ دکھی تھی۔ اگلا سوال ہے افسانہ پرامس کس کا افسانہ ہے؟ یعنی اس افسانے کی لکھنے والی کون ہے؟ افسانہ نگار کون ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جیلانی بانو۔ جیلانی بانو نے اس افسانہ کو لکھا ہے، اور آج کل کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں اس حالات پہ روشنی ڈالی ہے کہ آج کل کے حالات ماں باپ کے ساتھ کیا ہیں۔ تو بچوں، اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کی تیاری کے لیے مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور یہ خصوصی طور پہ آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔